میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس لیے انسانیت کی تذلیل ہے اور تذلیل کے انتہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک ہی راستہ ہے ساری انسانیت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور وہ اسلامی نظام کا راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بس کہ ان کے لوگ ایمان لاتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو ہم زمین اور آسمانوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے ان پر کھولتے۔ میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے سوشلزم کو سینے سے لگایا۔ 70 سال پاکستانی قوم نے اڈیروں کو دیکھا، جاگیرداروں کو دیکھا، قوانین کو دیکھا، نوابوں کو دیکھا، انگریز کے یاروں کو دیکھا، امریکہ کے وفاداروں کو دیکھا، لیکن کس طرح ان تمام انگریز کے یاروں اور امریکی وفاداروں میں آپ کے مسائل میں اضافہ کیا۔ پاکستان کے ہر بچے کو ورلڈ بینک کا مقروض بنایا۔ پاکستان جہاں انسان نے چاند پر قدم رکھا، پاکستان میں اب بھی کروڑہا لوگ صاف پانی سے محروم ہے۔ ہمارے نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں لیے روزگار سے محروم ہے۔ ہمارے محنت کش زمیندار اور کسان، وہ محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، لیکن رات کو بھوکا سوتا ہے۔ ہمارا مزدور دن بھر محنت کرتا ہے، لیکن ان کے بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، روٹی، کپڑا اور مکان کا مسئلہ بھی اسلامی نظام میں ہے۔ روح کا سرور اور سرور کا سکون کا سامان بھی اسلامی نظام میں ہے۔ تو ہم یہی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ اس پاکستان کو اسلامی بنا دو۔ اسلامی پاکستان بنے گا تو ایک خوشحال پاکستان بنے گا۔ اسلامی پاکستان کیا ہے؟ اسلامی پاکستان ایک ایسا پاکستان جس میں نیکی کرنا آسان ہو اور بدی کے راستے بند ہو جائے۔ اسلامی پاکستان جس میں حلال کے دروازے کھل جائے اور سود کا دروازہ بند ہو۔ اسلامی پاکستان جس میں نکاح کرنا آسان ہو، بدکاری کے راستے بند ہو۔ اسلامی پاکستان جس میں آپ کو عزت ملے، آپ کی بیٹی کو عزت ملے، آپ کی ماں کو، آپ کا دادا، آپ کا نانا سب عزت کے ساتھ جیے اور عزت کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ عزت تو ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے۔